السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا وانا کرائی کے بارے میں، اور اگر بعد میں ٹائم ملا تو پھر جو ہے پیٹیا اور ناٹ پیٹیا کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے ہم لوگ. لیکن سب سے پہلے ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رینسم ویئر کیا چیز ہے، کیسے ہوا تھا، اس کی ہسٹری وغیرہ، اور پھر ہم لوگ جو ہے ہم اپنے آپ کو کیسے اس سے بچا سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہم لوگ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ وانا کرائی کیا چیز ہے. سب سے پہلے یہ دو الفاظ ہیں، وانا کرائی، رینسم ویئر. تو رینسم ویئر کیا چیز ہے؟ رینسم ویئر جیسے کوئی بھی بندہ آپ سے موبائل وغیرہ یا آپ کی کوئی بھی چیز آپ سے چوری کرتے یا کوئی بھی چیز آپ سے کیڈنیپ کرتے ہیں اور پھر آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں آپ کی یہ جو چیز ہے آپ کو واپس کر دوں گا. تو وانا کرائم میں ہوا یہ تھا کہ آپ اٹیکر آپ کا ڈیٹا آپ سے چوری کرتا تھا، مطلب یا تو اسٹیل کرتا تھا یا اس کو جو ہے انکرپٹ کرتا تھا اور آپ سے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ بھائی مجھے یہ بیٹ کوائن میں اتنے پیسے دے دو تو پھر میں آپ کا ڈیٹا آپ کو ریٹرن کر دوں گا، مطلب ڈی کرپٹ کر دوں گا آپ کا ڈیٹا. تو یہ سین تھا. وہ تو الگ بات ہے کہ آپ کا ڈیٹا پھر پیمنٹ کے بعد ڈی کرپٹ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، وہ تو الگ کہانی ہے. لیکن یہ انہوں نے اپنی پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ بھائی آپ کا ڈیٹا انکرپٹ کر کے اسٹیل کر کے پھر جو ہے آپ سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ مجھے بیٹ کوائن میں اتنے پیسے دے دو. انہوں نے ایک قیمت لگائی ہوئی تھی. انیشیلی آپ سے $300 کی ڈیمانڈ کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھا کے $600 تک کر دیا، اور آپ کو باقاعدہ ایک ٹائم دیتا تھا کہ 3 دن کے اندر یا میکسیمم 7 دن کے اندر اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو آپ کا ڈیٹا پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو یہ سین تھا. انہوں نے مائکروسافٹ کی جو اپلیکیشن تھی ونڈو ایکس پی اور ونڈو 7 کو سب سے زیادہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا. 150 کنٹریز کے اندر جو ہے انہوں نے سسٹم اور نیٹ ورک وغیرہ ہیک کیے تھے. تقریباً مور دین 20 لاکھ سسٹم پی سی وغیرہ انہوں نے جو ہے انکرپٹ کیے ہوئے تھے، سسٹم جو ہے ہیک کیے ہوئے تھے اور ڈیٹا اسٹیل کیا ہوا تھا. تو یہ بہت بڑی ایک کہانی تھی، اور یہ کہانی شروع ہوئی تھی مئی 2017 کے اندر. 2017 مئی کے اندر انہوں نے جو ہے یہ کہانی شروع کی تھی اور اتنے سارے سسٹم انہوں نے ہیک کیے ہوئے تھے. اور یہ ونڈو کے اندر ایک پورٹ تھی SMB 445 جو کہ مائکروسافٹ والوں نے فائل شیئرنگ کے لیے یا پرنٹر شیئرنگ کے لیے انہوں نے اوپن کر کے رکھی ہوئی تھی. تو جو کہ ان کو پتہ چل گیا تھا. پھر انہوں نے تقریباً یہ اٹیک شروع ہونے سے پہلے 2 مہینے پہلے انہوں نے یہ جو تھی پورٹ وغیرہ انہوں نے بلاک کیے تھے. لیکن بدقسمتی سے یہ تھا انٹرنیٹ بلو کے نام سے، یہ پورٹ کا نام تھا انٹرنیٹ بلو کے نام سے. اور بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے جو اپنے پیچز وغیرہ اپڈیٹ نہیں کیے تھے یا اپنے سسٹم وغیرہ اپڈیٹ نہیں کیے تھے تو ان کے اوپر یہ اٹیک لانچ ہو گیا تھا. اور بہت سارے سسٹم ورلڈ وائڈ جو ہے گلوبلی بہت سارے سسٹم انہوں نے افیکٹ کیے تھے. تو یہ دیکھیں نا، مور دین 20 سسٹم جو ہے انہوں نے 20 لاکھ سسٹم انہوں نے ہاسپٹل کو، کمپنیز کو، اور بہت سارے جو ہے انہوں نے گلوبلی تقریباً 4 بلین نقصان ہوا تھا کمپنیز کو. 4 بلین بہت ہوتے ہیں. اور ایک SNH ایک ہاسپٹل ہے، ان کو تقریباً $92 ملین کا نقصان ہوا تھا. تقریباً 19,000 اپوائنٹمنٹ ان کو یہ ہے کینسل ہو گئی تھی. تو یہ جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے میں بتا رہا تھا کہ انیشیلی $300 مانگ رہے تھے اور پھر انہوں نے بڑھا کے 600 کر دی، اور آپ کو 3 دن کا ٹائم یا میکسیمم 7 دن کا ٹائم دیتا تھا کہ بھائی آپ اتنے پیمنٹ کر دو، ادروائز آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی تقریباً 2017 میں. اور یہ اس طرح آپ کے اسکرین پہ مطلب ایک میسج چھوڑ دیتے کہ بھائی اتنا ٹائم لیفٹ ہو گیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ پیمنٹ کر دو. تو ریسرچر لکھتے ہیں کہ جنہوں نے پیمنٹ کی تھی تو لازمی نہیں تھا کہ بھائی پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کا ڈیٹا جو ہے مطلب آپ کا ڈیٹا جس طرح آپ کا ڈیٹا تھا اسی طرح آپ کو واپس نہیں کرتے تھے، مطلب ڈیکرپٹ نہیں کرتے تھے. بہت سارا ڈیٹا آپ کا ڈیلیٹ ہو جاتا تھا یا آپ کا ڈیٹا واپس نہیں آتا تھا. تو یہ چیزیں تھی. ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں رینسم ویئر سے، یا کوئی بھی وائرس ہو ہم اس سے اپنے آپ کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں. تو
جو ریگولر پیچز آتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے سسٹم کو اپڈیٹ رکھنے چاہیے. جتنی بھی اپڈیٹ آتے ہیں آپ کے ونڈوز پہ، آپ کے سسٹم پہ جتنے بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں، تو بنا پوچھ کے اپنا سسٹم جو ہے اپڈیٹ رکھنا چاہیے. سیکنڈ، اگر آپ کے پاس کوئی ملیشیس لنک وغیرہ آتی ہے یا کوئی بھی فائل وغیرہ، کوئی ای میل وغیرہ آتی ہے، تو وہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ میرا جاننے والا ہے، کسی جاننے والے نے یہ لنک بھیجا ہوا، یا کوئی ای میل ہے، یہ فائل ہے وغیرہ، یہ کوئی کسی نون پرسن نے بھیجے ہوئی، تو اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو سسپیشیس لنک ہے اور کوئی ان نون پرسن نے مجھے بھیجے ہوئے، تو اس کو اوپن نہیں کرنا چاہیے. اچھا، آپ کو یہ کیسے پتہ چلے کہ بھائی یہ جو ہے ملیشیس لنک ہے یا یہ جو فائل ہے یہ ملیشیس ہے؟ آپ کیسے اس کا اندازہ لگا سکتے؟ تو یہ ایک ویب سائٹ ہے وائرس ٹوٹل کا. وائرس ٹوٹل پہ آپ اس کو اوپن کریں گے وائرس ٹوٹل کو، تو اس میں فائل بھی ہے، اس میں فائل چوز کروا سکتے ہیں اور یو آر ایل وغیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں، اور اسکین کروا کے سرچ کروا کے آپ کو یہاں پر یہ پورا رزلٹ بتا دے کہ بھائی یہ جو ہے ملیشیس لنک ہے یا یہ جو سائٹ ہے یہ ملیشیس ہے، اس کو مت کھولیں. اگر آپ کے پاس کوئی یو ایس بی آتی ہے، اگر کوئی ان نون پرسن آپ کو یو ایس بی وغیرہ دیتے تو سب سے پہلے اس کو اسکین کرنا چاہیے. آپ کے تو اگر کسی آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے تو آپ یو ایس بی پورٹ وغیرہ بلاک رکھیں، کیونکہ یار کوئی پتہ نہیں چلتا بھائی کوئی بھی ملیشیس یو ایس بی آپ کو دے سکتے ہیں، جس سے آپ کا نیٹ ورک، آپ کا سسٹم جو ہے افیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ کا جو ہے سارے جتنے بھی انٹرنیٹ سیکیورٹی سافٹ ویئر ہوتے ہیں، جس طریقے سے اینٹی وائرس وغیرہ ہو گیا یا کوئی ڈیپینڈر وغیرہ ہو گیا، تو وہ اپڈیٹڈ ہونے چاہیے. اور کسی بھی ملیشیس ویب سائٹ سے کوئی فائل وغیرہ، ویڈیو وغیرہ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے چاہیے. جس طریقے سے ٹورنٹ وغیرہ ہو گیا، کیونکہ ٹورنٹ میں بہت زیادہ وائرس ہوتے ہیں، بہت زیادہ وائرس آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ٹورنٹ وغیرہ سے. تو انٹرنیٹ ویسے اگر کمپنیز وغیرہ میں تو ہر یوزر کو انٹرنیٹ نہیں دینا چاہیے، بلاک رکھنا چاہیے. اور ایسے کوئی بھی جو ہے انٹرنیٹ ایکسیس کسی بھی بندے کو نہیں دینا چاہیے. آپ کا جو ہے بیک اپ ہونا چاہیے. بیک اپ پلان یہ لازمی ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ پلان ہونا چاہیے، کیونکہ اور ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے. آپ کے لوکل نیٹ ورک کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ٹائم اگر خدا نخواستہ کوئی بھی اٹیک ہو گیا آپ کے سسٹم کے اوپر یا آپ کے نیٹ ورک کے اوپر، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر آپ بیک اپ لیتے اور سیم نیٹ ورک کے اوپر آپ بیک اپ لے رہے ہو تو کیا فائدہ ہوا؟ اگر وہ اٹیک کرتے ہیں اور آپ اٹیک آپ کے نیٹ ورک کے اوپر کرتے ہیں اور آپ کا جو بیک اپ پلان ہے وہ بھی آپ کے سیم نیٹ ورک کے اوپر ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو پورا آپ کا ڈیٹا ویسے بھی آپ کا جو نیٹ ورک ہے اس کو ہیک کریں گے، اٹیک کریں گے، اس کے اوپر آپ کا ڈیٹا اسٹیل ہوگا. تو جب آپ سیم نیٹ ورک پہ، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جو بیک اپ ہے اس کو بھی اسٹیل کرے گا، اس کو بھی انکرپٹ کر دے گا. تو آپ کا جو بیک اپ پلان ہے وہ کسی ادر نیٹ ورک کے اوپر ہونا چاہیے، سیم نیٹ ورک کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور لازمی آپ کا بیک اپ ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم اگر آپ کے سسٹم پہ نیٹ ورک کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے اس کا بیک اپ ہو، اور آپ جو ہے اپنا کمپنی، آپ کا آرگنائزیشن آپ مطلب اس کنڈیشن سے پھر نکال سکیں. بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کے سسٹم پہ یا کوئی نیٹ ورک کے اوپر، سرور کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے، تو کس طرح ریکور کریں گے؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ کیسے کریں گے آپ؟ تو آپ کے پاس بیک اپ پلان ہونا چاہیے. تو یہاں تک کچھ چیزیں تھیں رینسم ویئر کے بارے میں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں. میں کوشش کروں گا کہ پی ٹی آئی اور ناٹ پی ٹی آئی کے اوپر بھی ویڈیو بنا لوں. اور کوئی بھی اگر اس سے ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے کویشچن ہوتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اسی ٹائم رسپونڈ کروں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.